Assalamu alaikum, my dear friends. Impediments towards resolving the conflict or assessing the impediments to resolve conflicts. This was the topic on which we were talking in the previous lecture, and this is a continuation of that lecture. This is 21st lecture in our conflict management course. I like to take a start from a good quotation which actually relates with our topic indirectly. If you look at the screen, it says, if a man empties his purse into his head, no man can take away from him. An investment in knowledge always pays the best interest. بینجامن فرینکلن. ہم آپ کو کانفلکٹ کو مینج کرنے کی باتیں، ٹیکنیکس، میتھڈس سکھا رہے ہیں، اور یہ جو آپ کا سیکھنے کا عمل ہے، یہ سیکھنے کا عمل بہت اہم ہے. اس سیکھنے کے عمل سے آپ بہت کچھ گین کر سکتے ہیں. جو بینجامن فرینکلن کی میں نے آپ کو ایک کوٹیشن دی، اس کا مین مقصد کیا ہے؟ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ جو علم ہے یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے. If you are devoting your energy, your time, your effort, your money to learn, it will pay you in the best possible way. It will make you earn more. It will give you better quality of life. And this process of learning can be joyful if you appreciate that learning itself is a very useful occupation, is a very useful way to have a good life in future. تو اس لیے اگر جتنا آپ انٹرسٹ لیں گے، یہ جو کورس ہم پڑھ رہے ہیں کانفلکٹ مینجمنٹ کا، جو آپ کی زندگی کا بہت سارا حصہ اس کانفلکٹ کو دیکھتے، ابزارو کرتے، ریزالو کرتے گزرتا ہے، وہ آپ کی لائف کو امپروو کر دے گا اگر آپ کو کانفلکٹ کو مینج کرنا، کانفلکٹ کو ریزالو کرنا، کانفلکٹ کو ہینڈل کرنا آ جائے گا. تو اس لیے اٹ از اے ویری گڈ exercise on your part to take this course and then to learn how to handle day-to-day affairs which are part of your life. Last time, in the previous lecture, we talked about various impediments. Impediments, رکاوٹیں. وہ رکاوٹیں جو آپ کو کسی کانفلکٹ کو، کسی کلیش کو، کسی کنٹراورسی کو، کسی پرابلم کو، کسی ایشو کو ریزالو کرنے میں مشکلات پیدا کرتی ہیں. یہ کانفلکٹ، یہ کلیش، یہ کنٹراورسی، یہ پرابلم، یہ ایشو، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. میں نے ایک بڑے ہی شیلو لیول پہ، بڑے ہی سمپل لیول پہ ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن جو لیتے ہیں ان آل سچویشنز یو فیس، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، دروازہ کھولنا ہے، رائٹ ہینڈ سے کھولوں، لیفٹ ہینڈ سے کھولوں، تاکہ اس طریقے سے کھولنے کے دروازہ آرام سے کھل جائے، آپ کا ہاتھ ہرٹ نہ ہو، آپ کو کوئی اور نقصان نہ پہنچے. یہ بھی ایک چھوٹا سا کلیش ہے.
whether you like to open the door with right hand or left hand, whether the door opens towards outside or inside. یہ بھی ایک چھوٹا سا کلیش ہے ویری سمپل لیول پہ. اور یہ کلیش، یہ کانفلکٹ یو فیس آل دا ٹائم ایوری ویئر ان آل سچویشنس. اس کو میں نے بڑے ہی بیسک لیول پہ یہ بات کی آپ کے ساتھ. اسی کو بڑا کرتے جائیں تو ملکوں کے تعلقات، آرگنائزیشنز کے تعلقات، لوگوں کے آپس میں تعلقات، فیملیز کے آپس میں تعلقات، یہ سارے پھر اس کلیش کی، اس کانفلکٹ کی، اس کنٹروورسی کی ایک مختلف شکلیں بن جاتی ہیں. اور اگر آپ کو یہ سمپل لیول پہ یہ کلیش، یہ کانفلکٹ ہینڈل کرنے آتے ہوں، چھوٹے لیول پہ، بہن بھائی کے لیول پہ، ماں باپ کے لیول پہ، فرینڈس کے لیول پہ، تو پھر وہ بڑے کلیش، وہ بڑے کانفلکٹس، ان کو بھی سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ امپیڈیمنٹس کیا ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیا ان کا سورس ہے، ان کو کیسے آپ کو پرسیو کرنا چاہیے، کیسے ان کو چینلائز کرنا چاہیے، یہ ہم سیکھنے کی، سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو دیٹ یو کوڈ سی دیز impediments or hurdles in operation whenever you are facing a conflict or maybe a bundle of conflicts. تو یہ چیزیں اگر آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی تو پھر وہ سالو بھی ہو جائیں گی، ریزالو بھی ہو جائیں گی. اگر آپ کو وہ کانفلکٹ کا امپیڈیمنٹ، کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں رکاوٹ نظر ہی نہ آئے تو آپ ریزالو کیسے کریں گے؟ یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ کا ڈائگنوسس ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کا سلوشن بھی، دوائی بھی ٹھیک ڈھونڈ دیں گے. اور اگر آپ کا ڈائگنوسس ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ امپیڈیمنٹس کا ہی نہیں پتا، تو پھر آپ کیسے آگے چلیں گے؟ اور اگر یہ چیزیں آپ نوٹ کر سکیں کسی بھی کنفلکٹو سچویشن کو فیس کرتے ہوئے، تو پھر آپ کے لیے یہ امپیڈیمنٹس نہیں رہیں گے. یہ آپ کے لیے شاید ایسے چھوٹے چھوٹے فیکٹرز بن جائیں گے جن فیکٹرز کو آپ نے آپ کو اگر دیکھنا آ جائے، اینالائز کرنا آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ فیکٹرز کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا سورس ہے ان کا، تو یہ فیکٹرز پھر مشکلات نہیں پیدا کریں گے آپ کے لیے، بلکہ آپ کی روٹین کا حصہ بن جائیں گے. جیسے آپ کوئی کام کرنے کے لیے اپنے جاب پہ جاتے ہیں نا، تو بہت ساری چیزیں روٹین ہوتی ہیں. وہ روٹین اس لیے بن جاتی ہیں کہ وہ کام کر کر کے ایک عام سا ایکشن بن جاتا ہے. لیکن جب کبھی وہ کام شروع کیا گیا ہوگا، اس وقت وہ بہت بڑا کانفلکٹ ہوگا، اس وقت وہ بہت بڑی آپ کی تھنکنگ، ڈیسیجن میکنگ مانگتا ہوگا. اس کی مثال اس طریقے سے لے لیں کہ کوئی آرگنائزیشن چل رہی ہے، اس میں ایک سسٹم چل رہا ہے. وہ سسٹم بناتے وقت اٹ واز اے کانفلکٹ، لیکن جب سسٹم بن گیا اٹ بیکمز اے روٹین. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ جو میں ہرڈلز آپ کے سامنے یا امپیڈیمنٹس ڈسکس کر رہا ہوں، اور جب یہ امپیڈیمنٹس، ہرڈلز آپ کو نظر آتے ہیں کانفلکٹ کے اندر آپریٹ کرتے ہوئے، اور بہت سارے یہ امپیڈیمنٹس یا فیکٹرز روٹین میں نظر آئیں گے، تو پھر ان کو ریزالو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس کی مثال اس طریقے سے بھی دیتا ہوں. ایک لائر ہے، اس کا روز کا کام ہے لوگوں کے درمیان کانفلکٹ کو چینلائز کر کے ریزالو کرنا اور کرانا تھرو کورٹس. اس کی روٹین ہے لوگوں کا غصہ دیکھنا، لوگوں کی باتیں سننا، لوگوں کی باتوں کو ڈاکومنٹ کرنا، اس کے لیے روٹین بن گئی ہے. لیکن آپ کو اب اگر ایسا کرنا پڑ جائے تو اٹ ول بی اے بگ چیلنج.
سملرلی ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, وہاں پہ سسٹم بنانا ہے, لوگ لیٹ آتے ہیں, فرض کیا سسٹم موجود نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو لک آفٹر دس پرابلم. اے کانفلکٹ از ٹو اسٹاپ پیپل کمنگ لیٹ ٹو دی آفس. اس وقت یہ چیلنج ہے, اس وقت یہ پرابلم ہے, لیکن اگر روٹین بن جائے گی تو پھر یہ پرابلم نہیں رہے گی. کیسے؟ مثال کے طور پہ جیسے ویسٹرن کنٹریز میں یہ عام ہے اور یہاں پہ بھی اب یہ شاید ہماری روٹین میں آ رہا ہے یا آنے والا ہے کہ یو اینٹر دی پریمیسز ود اے کارڈ اینڈ یو گیٹ آؤٹ آف دی پریمیسز ود اے کارڈ سوائپ ان کرتے ہیں, the door opens, you get into the office. Card swipe in کرتے ہیں, the door opens and you get out of the office. آپ کی مانیٹرنگ ہوتی رہتی ہے کہ بھئی آپ دفتر کتنا لیٹ آتے ہیں, کتنا جلدی جاتے ہیں یا کتنا لیٹ جاتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا سلسلہ اس وقت تک تو چیلنج ہے جب تک آپ نے اس کو ریزالو نہیں کیا. ریزالو کرنے کے لیے آپ نے فرض کیا یہ سوچ لیا کہ اچھا مانیٹر کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم یہ کارڈ دے دیں ہر امپلائی کو. ہی اور شی enters the premises of the organization by swiping in the card to open the door to get in, and similarly swipe in the card to get out of the office when you are going out of the office, for example. تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو امپیڈیمنٹس ہیں یہ امپیڈیمنٹس نہیں رہتے if they become part of your routine to handle situations which you face on everyday basis in terms of channelizing or resolving the conflicts which you face in your work life, personal life, social life, public life, international affairs. اسکرین پہ دیکھیں تو میں نے اگلا پوائنٹ جو پچھلی دفعہ میرے خیال میں 4 پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے تھے, 5واں یہ ہے کہ اٹ از اوور کمٹمنٹ. سم ٹائمس ایک کانفلکٹ ہے, یس وہ ڈیمانڈ کرتا ہے آپ کی انرجی, آپ کا ٹائم, آپ کی ایفرٹ, آپ کے ریسورسز, لیکن یو اینڈ اپ پٹنگ ٹو مچ ایمفیسس, ٹو مچ امپورٹنس, ٹو مچ سگنیفیکنس ٹو فائٹ دا بیٹل, to fight the conflict, to fight or to resolve the controversy, to resolve the problem. وہ شاید اتنی اہمیت اس کی نہیں ہے کہ اس کو آپ اتنے زیادہ ریسورسز اس کے لیے لگائیں. مثال کے طور پہ آپ دفتر گئے, آپ کے باس نے, آپ کے سینئر نے, آپ کے سپروائزر نے کوئی چھوٹی سی چپتی ہوئی بات کہہ دی کہ وائی ڈڈ یو بیکم لیٹ, اینڈ مے بی کوئی تھوڑے سے ان پلیزنٹ ورڈس کہہ دیے آپ کو. ناؤ شوڈ یو ٹیک ٹو مچ پریشر آف دوز couple of unpleasant comments which actually has created a kind of conflict کہ آپ سارا دن پریشان رہیں, آوازار رہیں, اور you keep on thinking how to maybe change the job, how to get away from here, or how to change the department جس میں آپ جاب کر رہے ہیں, اور آپ اس سپروائزر کو, مینیجر کو برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو بس چھوڑ دینا جاب کو. This is over commitment and it actually can entrap you into a situation which actually will end up wasting a lot of your energy, effort and money and resources. Many times آپ نے سنا ہوگا کہ یار اس کان سے سنو, اس کان سے نکالو. یہ 2 کان اللہ نے اس لیے دیے ہیں کہ ایک کان سے سنو, دوسرے کان سے نکالو. Let me tell you, many a times ایسا کرنا پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آپ کو, آپ کا باس کوئی اسائنمنٹ دیتا ہے, کوئی آرڈر دیتا ہے تو اس کو ایک کان سے سنو, دوسرے کان سے نکالو. یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ابھی میں نے بات کی کہ کوئی اگر ان پلیزنٹ بات کسی نے کہہ دی تو یہ نہیں ہے کہ اس کو دل پہ لگا کے بیٹھ جائیں اور سارا دن اسی کے بارے میں سوچتے رہیں, اینڈ یو اینڈ اپ ڈوئنگ نتھنگ اینڈ جسٹ پٹنگ یور مینٹل انرجی ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ little
situation, little conflict جو پیدا ہوا because of an unpleasant comment passed on to you by your supervisor. اور یہ روٹین کی چیزیں ہیں. یہ باپ بھی ڈانٹ سکتا ہے, ماں بھی ڈانٹ سکتی ہے, بہن بھی کچھ کہہ سکتی ہے, بھائی بھی کچھ کہہ سکتا ہے, چھوٹا بھائی بھی کہہ سکتا ہے یہ کیوں کہہ دیا اس نے, یہ کیوں بڑی بات ہوگی, یہ اس نے یہ ایسے کیوں کر. یہ ہماری روٹین کا, لائف کا حصہ ہے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو وارن یو, ڈونٹ گیٹ انٹریپڈ, ڈونٹ پٹ undue energy, effort, resources to resolve that conflict. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس طریقے سے انٹریپ مت ہو جائیں. یہ کانفلکٹ ہماری زندگی کا حصہ ہے, یہ چلتا رہتا ہے. It actually becomes a wasteful exercise. You end up wasting your resources, money, effort, time, جو کہ ایکچولی ضروری نہیں تھا اس چھوٹے سے ایشو کو, اس چھوٹے سے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے. اسکرین پہ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے اوور کمٹمنٹ از اے ٹاکسک کمبینیشن آف ان اٹینشن اینڈ فیئر آف لوزنگ فیس. یہ جو ہے نا اوور کمٹمنٹ, یہ ایک ایسی کمبینیشن ہے ان اٹینشن کی اور فیئر کی. ان اٹینشن کے کانفلکٹ کو آپ اٹینڈ نہیں کرتے. فیئر ہے کہ فیئر آف لوزنگ فیس, فیئر آف لوزنگ ریسپیکٹ اور سم تھنگ, جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز میں کافی ہوتا ہے. ہمارا بھی ڈیولپنگ نیشن ہے, تو اس میں یہ چھوٹی سی چیز جو ہے نا کہ پتہ نہیں کیا میری عزت کو کیا ہو جائے گا اگر یہ مجھے کہہ دیا جی کہ تم لیٹ کیوں آ گئے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی ہمیں نقصان بعض اوقات پہنچا جاتی ہیں کہ ہم وی اینڈ اپ ویسٹنگ لاٹ آف آور ٹائم اینڈ انرجی آن سچ لٹل پیٹی ایشوز. تو میں وارن کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے نہ ہونے دیں. اور فیس سیونگ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے, یہ ہمارے اندر ہم نے پیدا کیا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جیسے میں نے کہا ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں اس طرح کی چیزیں زیادہ موجود ہوتی ہیں. اوائڈ اوور کمٹمنٹ بائی اوائڈنگ لاس آف فیس سچویشن. فیس سیونگ یہ آپ کے بس میں ہے, ویدر یو وانٹ ٹو میک اٹ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ فار یو اور یو وانٹ ٹو لیو اٹ, کوئی بات نہیں, پھر کیا ہو گیا. یو کین جسٹ ٹیل یور سیلف کہ یہ کون سی بڑی بات ہے, ہو ہی جاتا ہے, ٹھیک ہے میں لیٹ آیا ہوں, مجھے اگر دو باتیں سینئر نے کہہ دی ہیں تو کون سا طوفان آ گیا. اس کو بھی ہو سکتا ہے اس کے سینئر سے ڈانٹ پٹی ہو کہ کوئی کام فرض کیا نہیں ہو سکا تھا. اور مینی اے ٹائمس وہ کئی اور فیکٹرز ہوتے ہیں جو ان آپریشن ہوتے ہیں, جو کام کرا رہے ہوتے ہیں. اور مینی اے ٹائمز یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک بندہ رسپانسبل ہوتا ہے اپنے اس بیہیویئر کا. بہت سارے فیکٹرز, سرکمسٹانسز, سچویشنز وہ کہلوا رہی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ جب آپ دفتر میں انٹر ہوئے اسی وقت اس کو اپنے سینئر سے کوئی تھوڑی سی ڈانٹ ملی ہو, اور ان اے وے ہی پاسڈ آن دیٹ ڈانٹ ٹو یو. واٹس رانگ ود دیٹ؟ دیٹس اوکے. یہ ہو جاتا ہے ہیومن ریلیشنز میں. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ہمارے یہاں ہوتی ہے, جہاں پہ دو برتن ہوتے ہیں وہ کھڑک جاتے ہی ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جاتے ہی ہیں. تو یہ اس طریقے سے اگر آپ ایٹیچیوڈ بنائیں گے تو پھر یو ول ناٹ اینڈ اپ entrapping yourself or over committing yourself to a little petty issue about a conflict which has been created between you and another person in your organization, in your family, in your circle of friends or something. آگے چلیے, میں نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچرز میں بھی رائپنس کے بارے میں. At times a conflict is not ripe enough کہ وہ اس کو ریزالو کر سکیں. وہ ابھی شروع ہوا ہے کانفلکٹ, تو ابھی اتنا رائپ نہیں ہے کہ اس کو ریزالو کریں. سم ٹائمس رائپ ہونے کے لیے یا تو ٹائم دینا پڑتا ہے یا پھر کوئی انٹروینشن دینی پڑتی ہے. اس ایمرجنگ کانفلکٹ کو یا سمرنگ کانفلکٹ کو آپ دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ سچویشن پیدا ہو رہی ہے, بھائی اس سچویشن کو بچاؤ. یہ پروڈکشن مسلسل نیچے جا رہی ہے, تھوڑی تھوڑی کر کے, یہ نہ ہو کہ کل کوئی بڑا ایشو پیدا ہو جائے. تو اس طرح کی بات بھی ہو سکتی ہے.
یا پھر یہ ہے کہ ابھی اس کانفلکٹ نے وہ شکل اختیار نہیں کی. جیسے میں نے کہا کہ پروڈکشن کم ہو رہی ہے, جب زیادہ کم ہو جائے گی تو نوٹ ہوگی, ابھی کیونکہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے تو ابھی پتہ نہیں چل رہا. تو کانفلکٹ رائپ نہیں ہے ریزالو کرنے کے لیے. وہ کسی سے کہیں گے بھی وہ اتنی اوپر نیچے تو پروڈکشن ہو ہی جاتی ہے 2-3%, 5%, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ تو ویریشن آ ہی جاتی ہے. لیکن اگر یہ ٹرینڈ ہو, مسلسل کم ہو رہی ہو, تو ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد اٹ ڈز بیکم اے میجر ایشو. تو ابھی یہ رائپ نہیں ہے, اس وقت یہ رائپ ہو جائے گا, لیکن اس کو رائپ بنایا جا سکتا ہے. رائپ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یو کوڈ سے کہ اٹ از اے ٹینڈنسی for the organization or in the organization that the production is continuously going down. تو پھر یہ کانفلکٹ رائپن ہو جائے گا, رائپ ہو جائے گا. پھر اس کو ریزالو کرنے کے لیے انرجی کمٹمنٹ مل جائے گی. اگر آپ کہیں گے کہ یہ تو بس آج اور کل 2 دن میں یہ کام ہوا ہے, پروڈکشن کم ہوئی ہے, ورنہ پروڈکشن کم نہیں ہوتی, یہ بس ابھی ہوا ہے, تو پھر یہ رائپ نہیں ہے کانفلکٹ ریزالو کرنے کے لیے. رائپ تب ہوگا جب یو آر ولنگ ٹو ڈیووٹ ریسورسز ٹو ایڈریس دی ایشو. اور یہ اس وقت ہوتا ہے وین دیر از نو آلٹرنیٹو. ابھی فرض کیا اسی ایگزامپل کو فردر لیتے ہوئے, آلٹرنیٹو یہ ہے کہ یہ 2-3% جو 2-3 دن کے لیے پروڈکشن لو ہوئی ہے, اس میں فیکٹر تھا شاید بجلی کی فلکچویشن, اور آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ تو فلکچویشن ہماری زندگی کا معمول ہے, یہ تو چلتی رہے گی, تو یہ نہ صرف یہ کنٹینیوسلی کم ہوگی, بلکہ اس کی وجہ سے تو جو آرگنائزیشن ہے یا جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے اندر بھی یہ ایک طرح سے فیلنگ پیدا ہو رہی ہے کہ کوئی بات نہیں, اگر پروڈکشن کم بھی ہو جائے تو اٹ از ایکسیپٹیبل ٹو دی مینجمنٹ. اور اگر یہ فیلنگ ڈیولپ ہو جائے گی تو پھر یہ پرابلم رائپ ہو جائے گی فار ٹیکنگ این ایکشن. تو یہ جو چیز ہے نا, رائپ ہونا پرابلم کا, اس کے لیے رائپ ہونے کی ایک سچویشن یہ آپ کو بتاؤں کہ کسی کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ریسورسز چاہیے نا. اگر لائر کے پاس جانا ہے تو اس کو پیسے بھی دینے پڑیں گے. اگر خود سالو کرنا ہے میڈیشن کے ذریعے, ڈسکشن کے ذریعے, آپ کا ٹائم چاہیے, آپ کی سوچ چاہیے, آپ کی انرجی چاہیے, کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے, یہ سارے ریسورسز چاہیے. تو وہ ریسورسز کمٹ کرنے ہیں نا, ریسورسز کمٹ تب کرنے ہیں کہ وین دیر از نو آلٹرنیٹو ٹو اٹینڈ دی when there is no alternative to resolve the issue. آپ کے پاس الٹرنیٹو اگر نہیں ہے تو پھر آپ کمٹ کریں گے to help resolve the issue. At times you create enticing opportunities. آپ انٹائز کرتے ہیں, لوگوں کو لیور کرتے ہیں to resolve a conflict. Incentives پیدا کرتے ہیں to resolve a conflict. انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ عرصے سے چلتا آ رہا ہے, لیکن یہ 2-4-5 سال, لیٹس سے 2004 آنورڈز اور سم تھنگ, اس میں وہ کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے بہت سارے ایکشنز جن کا میں نے ذکر کیا تھا, CBMs, لیٹس سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز, وہ لیے گئے کیونکہ یہ رائپ ہو گیا ٹائم کے ساتھ ایشو. کشمیر کا ایشو ہے, جو بھی ایشو ہے, یہ ٹائم کے ساتھ رائپ ہو گیا ٹو ریزالو اٹ, اور اب ریزالو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب دیر از اے نیو کمٹمنٹ ٹو ریزالو سچ اے کانفلکٹ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کانفلکٹ رائپ نہیں ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ امپیڈیمنٹ ہے, وہ رکاوٹ ہے, وہ ہرڈل ہے, وہ آپ کا کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوگا. لیکن اس کو رائپ کرنے کے لیے یا ٹائم چاہیے یا کوئی آپ کے انٹروینشنز چاہیے. اگلا پوائنٹ ہے جیک
pot syndrome. Jackpot syndrome یہ ہے tendency of a person or thinking of a person or a attitude of a person to win big. کہ conflict پیدا ہو گیا, اب اس میں تو میرے جیتنے کے بہت چانسز ہیں. ایسے ہی مثال دینے کے لیے کہ کسی ایک جگہ پہ ایک کوئی کسی غریب آدمی کو کسی نے بیٹھنے کے لیے کو اپنی جھونپڑی بنانے کے لیے اپنے پلاٹ پہ جگہ دے دی, وہ اپنے اس پلاٹ پہ بیٹھا اپنی زندگی گزار رہا ہے. وہ کسی وقت لیٹ سے گورنمنٹ نے کچی آبادیوں کی بات کی یا کوئی اور اس طرح کا بات کیا تو وہ ہی ڈیولپس اے کائنڈ آف اے کانفلکٹ ود دی اونر آف دی پلاٹ by claiming that he had been living in that plot for the last 20 years, 10 years or 5 years or something. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اس کانفلکٹ کے ذریعے میں بھی he goes to the court or something کہ میں شاید I'll win a big thing. تو یہ جو جیک پاٹ سنڈروم ہے نا وہ یہ ہے کہ I am going to, میرا کیا جاتا ہے, میں تم اگر جیت گیا تو بڑی بات ہے. تو وہ کانفلکٹ کو ریزالو نہیں ہونے دے گا. وہ لیٹ سے لینڈ لارڈ اس کو کہتا بھی ہے کہ بھائی I'll give you some money, take your hut or جھونپڑی اور وٹ ایور somewhere else, اور جو بھی آپ کا شابی لکنگ کمرہ ہے اس کو کسی اور جگہ بنانے کے لیے پیسے دے دیتے چلے جاؤ. وہ کہتا ہے یہ نہیں چاہیے مجھے, کیونکہ اس کو ایک جیک پاٹ نظر آ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے مجھے لاکھوں روپے مل جائے. جب یہ جیک پاٹ سنڈروم والی چیز ہوگی تو کیا وہ کانفلکٹ کو ریزالو ہونے دے گا؟ نہیں دے گا. سو اٹس این امپیریمنٹ, اٹس اے ہرڈل, اٹس اے سچویشن. اف یو انڈرسٹینڈ دین یو ول ہینڈل اٹ اکارڈنگلی. اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ از اٹ اے جیک پاٹ سنڈروم سچویشن اور سم تھنگ ایلس. تو یہ کانٹیکسٹ جو ہے نا یہ بیسکلی اس کی فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ ڈفرنگ ویوز آف ریالٹی ہے. وہ جو لینڈ لارڈ ہے وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یار غریب آدمی ہے, چلو اس کو 2-4 روپے دے دو, کچھ پیسے دے دو تاکہ اس کی لیونگ چلتی رہے, کسی اور جگہ چلتی رہے. ورنہ مے بی ہی ول ٹیک ایکشن تھرو کورٹ اور تھرو پولیس اور سم تھنگ ٹو ایویکویٹ دی پراپرٹی. اب اس کا ویو پوائنٹ اپنا ہے, اس کا ویو پوائنٹ اپنا ہے. وہ ایک لحاظ سے ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹو دیٹ پور پرسن, ہی ہیڈ بین اسٹیئنگ دیئر فار اے لانگ ٹائم, لیونگ دیئر ان دیٹ پلاٹ فار اے لانگ ٹائم اور سم تھنگ. اور دوسرا بندہ کسی اور طریقے سے. تو اس کی فاؤنڈیشن بیسکلی وہ مس پرسیپشن پہ ہے, وہ ڈفرنگ پرسیپشنس پہ ہے, جس کا ذکر میں نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا. تو یہ جیک پاٹ سنڈروم بھی بعض اوقات ان آپریشن ہو سکتا ہے ایز این امپیڈیمنٹ ٹو ریزالو دی کانفلکٹ. یہ ونس اگین آپ کو سینسٹائز کر رہا ہوں کہ ڈفرینٹ سچویشنز میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہو سکتے ہیں وچ ایکچولی بیکم امپورٹنٹ ایدر ٹو ریزالو اے کانفلکٹ اور ناٹ ٹو ریزالو اے کانفلکٹ. ریزالو اے کانفلکٹ کے سینس میں اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کا کچھ اپروپریٹ علاج کر کے اس کانفلکٹ کو ریزالو کر لیں گے. اس کو کیسے آپ اس جیک پاٹ سنڈروم اگر آپ فیس کر رہے ہیں تو کیا کریں؟ نارملی اسپیکنگ یو ول ایجوکیٹ دا پرسن who feels that this is a jackpot situation. اس کو ایجوکیٹ کرنے والی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے, I have all the let's say rights and strength and power to remove you from this piece of land which I own. تو اس کو اگر ایجوکیٹ کر دیں گے تو وہ سمجھ جائے گا. لیکن ایٹ ٹائمس اس کو کسی نے الٹا سیدھا پڑھایا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 10-15 سال ایک جگہ پہ گزار لی ہے تو مے بی یو ہیو اے رائٹ ٹو دس پیس آف لینڈ اور پلاٹ اور سم تھنگ. تو یہ مس پرسیپشن کی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, جس وجہ سے اس طرح کے کانفلکٹ ہوتے ہیں جو ریزالو نہیں ہو پاتے. ایک اور پوائنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لاس ایورژن. لاس ایورژن از دی پروپینسٹی ٹو پریفر گیمبلنگ آن این انسرٹن آؤٹ کم rather than taking a manageable loss. Like jackpot syndrome, here also you need to educate for ignorant behavior of the disputant. یہ بھی جیک پاٹ سنڈروم کی طرح ہے لیکن اس میں
لاس کو اوائڈ کرنے کی بات ہے. اس میں تھا نا وہ جو لینڈ لارڈ جو اس زمین میں اس پلاٹ میں کوئی ایک غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے, تو اس میں وہ جیک پاٹ تصور کر رہا ہے کہ بھئی مجھے بہت کچھ مل جائے گا, مے بی آئی ول گیٹ لاٹ آف منی فار ویکیٹنگ دی سم تھنگ. اس کیس میں یہ ہے کہ وہ لاس کی بات ہے, کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں نے چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوا ہے یا 2 کمرے بنائے ہوئے ہیں, یہ میں نے خود اس پہ انویسٹمنٹ کی تھی, اور اب میں یہاں سے چھوڑ کے جاؤں گا تو یہ کمرے تو میرے ہاتھ سے گئے. یہ جو میں نے انویسٹمنٹ کی تھی 2 4 10 ہزار پہ, یہ تو ضائع ہو گئے. اب وہ اس لاس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے, اس لاس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے, اینڈ از ریزسٹنگ ٹو ویکیٹ دی پیس آف لینڈ. یہ بھی ایک امپیڈیمنٹ ہے, اور اس امپیڈیمنٹ کو, اس رکاوٹ کو اگر آپ سمجھ سکیں کہ یہ لاس ایورژن کیا ہے, وہ بندہ لاس کو اوائڈ کرنا چاہ رہا ہے, اور اگر اس کو ہیلپ آؤٹ کر لیں یا اس کو ایجوکیٹ کر دیں, اس کو سمجھا دیں کہ بھئی میں نے تو آپ کو فیور کیا تھا ٹو لیٹ یو اسٹے ان مائی پیس آف لینڈ, اور اب آپ مجھ سے کلیم کر رہے ہو کہ جو تم نے اپنی جگہ اپنا کمرہ ایک بنایا تھا, اب اس کے لیے مجھ سے پیسے مانگ رہے ہو, دس از یوز لیس فار می. تو یہ لاس ایورژن والا بھی اگر ایک بندہ اس طریقے سے سوچتا ہے کہ he or she is trying to avoid a possible loss, it can also be an impediment to resolve a conflict. یہ آپ کے once again سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے, انہینس کرنے کے لیے یہ اس طرح کے پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں. ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, انٹرسٹ انالیسس کرنا ہوتا ہے. ایٹ ٹائمس یہ بندہ جو وہاں بیٹھا ہے وہ اپنی جگہ رول پلے کر رہا ہوگا, وہ اپنی جگہ شاید فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوگا, جیک پاٹ سنڈروم کی سچویشن ہو سکتی ہے, یا لاس ایورژن کی سچویشن ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کا کوئی نیبر, وہاں کا کوئی ایسا ساتھی بندہ نیبرہڈ میں جس کا انٹرسٹ ہو اس پلاٹ میں یا اس سچویشن میں, اور وہ یہ حالات, یہ کانفلکٹ پیدا کر رہا ہو ٹو کریٹ ایڈوانٹیج فار ہمسیلف, اور وہ اس چیز کا آپ کو پتہ نہ ہو. اور اگر آپ اس چیز کو نہ جانتے ہوئے کہ اس میں کوئی نیبر انٹرسٹڈ ہے اس پلاٹ میں یا اس سچویشن میں, تو پھر آپ اس کو ایڈریس نہیں کر پائیں گے, اور وہ جو غریب آدمی وہاں پہ رہ رہا ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتے رہیں گے تو یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ انٹرسٹ انالیسس کرنے والی بات بھی ہے جس کا میں ذکر فردر کروں گا. تو وہ اگلا پوائنٹ بیسکلی لنکیج کا پوائنٹ ہے. لنکیج کا پوائنٹ کیا ہے کہ بھئی ایک کانفلکٹ جڑا ہوا ہوتا ہے بہت سارے اور انٹرسٹ کے ساتھ, کانفلکٹ کے ساتھ. اسکرین پہ دیکھیں, کانفلکٹ از لنکڈ ود ادر کانفلکٹس اینڈ پارٹیز, یعنی کہ کانفلکٹ کمپلیکس ہوتا ہے. اگر اسی مثال کو لوں تو جو میں نے نیبر کی مثال دی, تو وہاں پہ ایک نہیں, ایک سے زیادہ نیبر ہو سکتے ہیں. کسی کا پلاٹ وہ لیٹ سے بیک سائڈ پہ ہے, تو وہ انٹرسٹڈ ہے کہ یہ صرف مجھے ہی یہ پلاٹ ملے یا میں ہی اس کو خریدوں اور کوئی نہ خریدے. ساتھ والا بھی ہو سکتا ہے, سامنے والا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ انٹرسٹ انالیسس جتنی دیر تک آپ نہیں کریں گے, آپ کو کانفلکٹ کی ٹوٹل نیچر سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ اس میں بہت ساری اور چیزیں انوالو ہیں. دی implications of the current conflict may be hard to clarify due to compounding factor. compounding کیا ہے کہ بہت سارے اور چیزیں اس کے ساتھ لنکڈ ہیں, ملی ہوئی ہیں, جڑی ہوئی ہیں. اور لنکیجز جو ہے نا انٹرپرسنل کانفلکٹ میں عام طور پہ موجود ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی there is a direct conflict between that landlord and that person who is, let's say, living or staying in that piece of plot. اس میں اور کئی چیزیں ملی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور عزیز بھی انٹرسٹڈ ہو, لینڈ لارڈ کا بھی, اور جو وہاں پہ بندہ رہ رہا ہے غریب آدمی,
اس کا بھی ہو سکتا کوئی. تو یہ جو جتنی دیر تک یہ انٹرسٹ انالیسس نہیں کریں گے آپ کو یہ ٹوٹل کمپلیکسٹی سمجھ نہیں آئے گی, یہ لنکیجز سمجھ نہیں آئیں گے, اور لنکیجز سمجھ نہیں آئیں گے آپ ٹوٹل ہینڈلنگ کانفلکٹ نہیں کر سکیں گے اور کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوگا. اس لیے لنکیج could be an important impediment, important رکاوٹ, important hurdle جو اس کانفلکٹ کو ریزالو نہیں ہونے دے رہی. Being unaware about underlying interests of disputants, agents and constituents, اگر آپ اویئر نہیں ہیں تو پھر یہ کانفلکٹ ٹوٹل طریقے سے اس کے جتنے بھی آف شوٹس ہیں, جتنے بھی لنکیجز ہیں, جتنے بھی میٹا ڈسپیوٹس ہیں فرض کیا, وہ آپ کو اگر نہیں سمجھ آتے تو کانفلکٹ ریزالو کیسے ہوگا؟ وہ وہیں کا وہیں رہے گا. تو کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے اس کے لنکیجز کو جاننا, اس کے لنکس کو جاننا, اس کے کنیکشنز کو جاننا, اس کے ساتھ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس کانفلکٹ کے اندر, اس سچویشن کے اندر, ان کو اگر آپ نہیں پہچانیں گے یو ول ناٹ بی ایبل ٹو موو آن. تو اس لیے یہ بھی ایک امپیڈیمنٹ ہو سکتا ہے ان دا کانفلکٹ وچ یو آر لیٹس سے either presently facing or you might face in future. اگلا پوائنٹ ہے conflict of interest among team members. آپ کی اپنی ایک ٹیم ہے, let's say you are a family, and you are working together. وہی پلاٹ والی صورتحال لے لیں, فیملی میں بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں, بچے بھی ہیں. اب یہ سارے لوگ ان کے انٹرسٹ کیا ہے؟ مے بی ون آف دی ڈسپیوٹنٹس اور ون آف دی ٹیم ممبرس ان دا کانفلکٹ از انٹرسٹڈ ٹو سیل دیٹ پلاٹ, ادرز آر ناٹ. اب دا ونس ہو ڈو ناٹ وانٹ دیٹ پلاٹ ٹو بی سولڈ, وہ شاید اس کو جو وہاں پہ بیٹھا ہے اس کو انکریج کر رہے ہوں گے کہ تم نے اٹھنا نہیں ہے, جانا نہیں ہے, کیونکہ وہ شاید اس کو بکنے میں یا بکوانے میں یا بکوانے نہیں دینا چاہتے, انٹرسٹڈ نہیں ہے اس میں. تو اگر آپ یہ اگنور کر جائیں گے کہ آپ کی ٹیم کے اندر ہی ڈفرینٹ لوگ ہو مے بی کنسٹیچوئنٹس, لیٹس سے باپ ہے وہ شاید بیچنا چاہتا ہے, بیٹے ہیں جو انڈائریکٹلی چاہتے ہیں کہ وہ اگر یہ بک گیا تو یہ پیسے گئے, تو وہ شاید چاہتے ہیں کہ یہ نہ بکے, اور ہو سکتا ہے بیٹے جا کے اس کو کہتے ہوں کہ آپ نے اٹھنا نہیں ہے فار دا ٹائم بینگ. تو جتنی دیر تک ٹیم کے اندر جو لوگ ہیں اگر ان کو ان کا انالیسس, ان کا انٹرسٹ انالیسس نہیں کریں گے تب بھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی, تب بھی آپ کانفلکٹ کو ریزالو نہیں کر سکیں گے. پھر ایک اور بات کہتا چلوں وچ ٹو می از ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی تھنک یو ول آلسو اپریشیٹ دیٹ, وہ یہ ہے کہ انٹرسٹ آر ڈائنامک, دے آر ناٹ اسٹیٹک, دے آر ناٹ فکسڈ. سچویشن بدلتی ہے, انٹرسٹ بدل جاتے ہیں. اگر اسی کیس کو دوبارہ لوں, اگر بچوں کو یہ پتہ چلے کہ باپ ایکچولی چاہتا یہ ہے, اگر ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہو جائے کہ جی یہ پلاٹ بیچ کے اس نے جو پیسے ملیں گے اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دینے اپنے بچوں کے درمیان, یا جس کسی بھی ریشو کے ساتھ, یا ان کے لیے کوئی اور چھوٹی چھوٹی علیحدہ علیحدہ پراپرٹی خرید دینی ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بھائی ان بچوں کے درمیان آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو. جب یہ بات ہوگی تو پھر جیسے ہی یہ سچویشن کلیئر ہوگی تو انٹرسٹ کی نیچر بدل جائے گی نا. انٹرسٹ سیم نہیں رہتے, بدلتے رہتے ہیں, ڈائنامک ہوتے ہیں. تو اسی لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اف یو گیو ٹائم ٹو اے پرابلم مینی ٹائمس دیٹ پرابلم گیٹس ریزالوڈ ود ٹائم. ٹائم ایک خود بہت بڑا ہیلر ہے. ٹائم خود بہت سارے کانفلکٹ کو ریزالو کرتا ہے. مائنڈ یو, یہاں پہ وارننگ دیتا چلوں کہ بعض اوقات اگر آپ کسی کانفلکٹ کو ان اٹینڈڈ چھوڑتے ہیں تو یہ ٹائم دینا نہیں ہے,
شاید وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو فوری طور پہ ایڈریس کریں. کوئی اگر مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہے بٹوین لیٹس سے پیرنٹس اینڈ چلڈرن, تو وہ کانفلکٹ تو جلدی ریزالو ہونا چاہیے, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرے گا. اسی لیے میں نے کہا تھا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی سچویشن. یو کین ناٹ جسٹ ہیو اے پرسکرپشن کہ ٹائم از اے ہیلر. ٹائم میں ایکچولی بی ڈیمیجنگ ان سرٹن سچویشنس. تو اس لیے جتنی دیر تک سچویشن کو پوری طرح نہیں سمجھیں گے, جتنی دیر تک انٹرسٹ کو اینالائز نہیں کر سکیں گے, اتنی دیر تک بات آگے نہیں چلے گی. آگے چلیے, ایک اور امپیڈیمنٹ, ایکسکلوڈیڈ اسٹیک ہولڈرز. اسٹیک ہولڈرز جو کانفلکٹ میں جن کے اسٹیکس ہیں, جن کے انٹرسٹ ہیں, اگر ان کو آپ نیگوشیشن میں شامل نہیں کرتے, ان کو نیگوشیشن کا حصہ نہیں بناتے, وہ بھی امپیڈیمنٹ بن جائیں گے, وہ بھی مسائل کا حصہ بن جائیں گے, اور وہ بھی کانفلکٹ کو ریزالو نہیں ہونے دیں گے. مثال کے طور پہ وہ پلاٹ آپ کا ہے, آپ کا بھائی بھی انٹرسٹڈ ہے اس میں, لیٹ سے نیگوشیشن شروع ہے, کوئی نیبر انٹرسٹڈ ہے, کوئی پیچھے والا, کوئی آگے والا, کوئی اور لوگ انٹرسٹڈ ہیں, اور آپ کا بھائی بھی انٹرسٹڈ ہے. وہ بھائی شاید اگر اس نیگوشیشن کے پروسیس میں انوالو نہیں ہے, وہ بھی امپیڈیمنٹ بن جائے گا, وہ بھی رکاوٹ بن جائے گا. اگر اسکرین پہ دیکھیں, اسٹیک ہولڈرز ہو آر ناٹ پارٹ آف نیگوشیشن کین امپیڈ کانفلکٹ ریزولوشن. Constituents in a conflict can impede resolution of conflict. At times, unimaginable forces of interest could impede resolution of conflict. They could possibly become part of negotiation process, but they are excluded for some reason. Either they are disempowered, they are not important, they are not powerful enough. اس کیس میں لیٹ سے کوئی ایک پارٹی ڈس امپاورڈ ہو سکتی ہے, لیٹ سے وہی ہے جو وہاں پہ غریب آدمی رہتا ہے, وہ اتنا امپاورڈ تو نہیں ہے لیٹ سے, لیکن اس کو آپ نیگوشیشن کا حصہ نہیں بناتے, تو اس کے ساتھ بے شمار اور لوگ جو ارد گرد رہ رہے ہیں اسی طرح کی کنڈیشنز میں, تو ہو سکتا ہے وہ بھی رکاوٹ مل ملا کے بن جائیں. تو اس کو میں بھی نیگوشیشن کے پروسیس میں اس کو شامل کرنا چاہیے. تو جو ایکسکلوڈیڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں, دا ونز ہو آر انٹرسٹڈ ان دی ایشو, دا ونز ہو آر انوالوڈ ان دیٹ ایشو, اگر وہ نیگوشیشن کا حصہ نہ ہوں گے یا نہ بنیں گے یا نہ بنایا جائے گا, دے کوڈ آلسو بیکم an important impediment to resolve the conflict. بعض اوقات اگر میں ایسی جائیداد کے کانٹیکس میں بات کروں, تو ایک بچہ نوجوان جس کا پراپرٹی پہ رائٹ ہے, اپنے والد کی پراپرٹی پہ, مے بی وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس نیگوشیشن کا حصہ بنوں, مجھے بھی پتہ چلے what is going to be the decision. تو وہ بھی رکاوٹ بن سکتا ہے, اپنی باپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوگا, یا اپنی ماں کے ذریعے بعض اوقات انفلوئنس کرتا ہے. تو یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ whether there is an excluded stakeholder, should you make part of the game or not. یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایک اگلا پوائنٹ ہے جس کو کہتے ہیں ڈس ایمپاورڈ ڈسپیوٹنٹ. A disempowered disputant is that who feels to have insufficient power in relationship to the other disputant. کہ دو ڈسپیوٹنٹ ہیں, ایک زیادہ پاورفل ہے, ایک کم پاورفل ہے. دو بھائیوں کی جائیداد ہو سکتی ہے, ایک بھائی ایکٹیو ہے, دوسرا بھائی سلیپنگ پارٹنر ہے. تو جو ایکٹیو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے, جو پیسو ہے وہ شاید اتنا اس کا رول نہیں ہے. تو یہ جو ڈس امپاورڈ ڈسپیوٹنٹ ہے, جو پیسو پارٹنر ہے, بھائی ہے, وہ شاید اس کوئی کانفلکٹ لیٹ سے جائیداد کوئی سیل کرنا ہے, وہ اس کو شاید ریزالو نہیں ہونے دے گا. وہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے,
وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ پراپرٹی سیل نہیں ہونی چاہیے, اور وہ شاید اس کے پاس علم کم ہے, نالج کی کمی ہے کہ possibly it is right time to sell that property, but he is unaware about market dynamics because he is a passive sleeping partner. So maybe he needs education. تو یہ ایک فیکٹر ہے جو امپورٹنٹ ہے. تو empowered disputant can disempowered disputant اس کیس میں اپنے بھائی کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, اس کو اگر آپ سمجھو تو اس وقت رائٹ ٹائم ہے ٹو سیل اٹ, اٹ ول ناٹ فیچ دا سیم اماؤنٹ آف منی ان فیوچر. تو اس طرح کی ایجوکیشن سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. اگلا پوائنٹ ہے انپلیزنٹ ڈسپیوٹنٹ. ایک بندے کا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا ہے, وہ اس کی آپ کو شکل ہی اچھی نہیں لگتی ہے, تو وہ بھی ایک امپیڈنگ فیکٹر ہو سکتا ہے, وہ بھی ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں پسند کرتے, اس کے ساتھ اس کی عادات اس طرح کی ہیں یا اس کی شکل اس طرح کی ہے کہ آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے اس کے ساتھ. یو جسٹ ڈونٹ لائک سٹنگ ود ہم, اور یو جسٹ ڈونٹ لائک کمیونیکیٹنگ ود ہم. یہ آپ کے ارد گرد ہوتا ہوگا, اس کی عادات آپ کو اچھی نہیں لگتی ہیں, کوئی اور اس کا وے آف ایکٹنگ اور بہیویئر دیٹ یو ڈونٹ لائک, دا وے ہی اور شی ڈریسڈ اپ اور ڈریسز himself or herself up, وہی آپ کو نہیں اچھا لگتا. تو یہ جو unpleasant person ہے, unpleasant personality ہے, یہ بھی رکاوٹ بن سکتی ہے. اس پہ کیا ہو سکتا ہے, it results into a contrient interdependence. کوئی باسی ایٹیچیوڈ ہو سکتا ہے, وہ نہیں آپ کو پسند لگتا, کوئی آؤٹ لک اس کی unpleasant ہو سکتی ہے. How do you resolve this problem? اس کا ایک ہی طریقہ ہے, create distance. Maybe ڈسٹینس پیدا کر دے بٹوین دوز ٹو ڈسپیوٹنٹس, اور اف دیر آر مور دین مے بی مور ڈسپیوٹنٹس. ایک اگلا پوائنٹ ہے کمپیریٹیو کلچر اور سب کلچر. بعض کلچر جو ہے نا ان میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, کنفلکٹیو سچویشن بہت زیادہ ہے, جیسے ہمارے ٹرائبل ایریاز میں لیٹس سے کنفلکٹیو کلچر ہے, کمپیریٹیو کلچر ہے سم تھنگ, جیسے میں نے ریونجفل یا وینجفل کلچر کی بات کی تھی یا وینجینس کی بات کی تھی. اس کیس میں بھی کمپیریٹیو کلچر بریڈس کمپٹیشن سائیکل اور کمپیریٹیو کانفلکٹ. اس میں یہ ہے کہ دیر از این ارج ٹو آؤٹ کمپیٹ ادرس, ڈیفیکلٹ ٹو ڈیل ود کانفلکٹ ان سچ سب کلچرز. اس طرح کے سب کلچرز میں کانفلکٹ کو ڈیل کرنا مشکل ہے. اٹ بیکمز این امپیڈیمنٹ. اگر کوئی کلچر لیگلسٹک ہے, اس لیگلسٹک کلچر میں کانفلکٹ کو ہینڈل کرنا مشکل ہوگا کہ بھئی ہر چیز کورٹ کے پاس لے جاؤ. جب کورٹ کے پاس ہر چیز لے کے جائیں گے تو وہ پھر اے ڈی آر کے ذریعے, آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے ذریعے وہ پرابلم سالو نہیں ہوگا. تو اس میں سولوشن کیا ہے, 1 کریٹ انف انسینٹیوز ٹو موو اوے فرام دی ٹریڈیشن آف کانفلکٹیو سب کلچر, کہ وہ اس سچویشن سے نکال کے کسی اور جگہ چلے جائے. کسی گاؤں میں کانفلکٹ ہے تو لوگوں کو وہاں سے نکال کے شہر میں لے جائیں. فار ایگزامپل موونگ دی ڈسپیوٹنٹس فرام کمپیریٹیو اور کانفلکٹیو سب کلچر. اگر اس ٹریڈیشن سے نکال لیں, ان کو ایجوکیٹ کر دیں, یا پھر وہ اس جغرافیکل ایریا سے جہاں پہ وہ سب کلچر موجود ہے وہاں سے نکال لیں. بعض اوقات لوگ ایگو سینٹرک ہوتے ہیں, اپنی ایگو پہ مر مٹتے ہیں. وہ ایگو سینٹرک بھی لوگ بھی وہ جو ہے نا, دیٹ آلسو بیکمز این امپیڈیمنٹ ٹو ریزالو اے کانفلکٹ. تو یہ بعض اوقات سب کلچرز اس طرح کے ہوتے ہیں جو خود امپیڈیمنٹ ہوتے ہیں ٹو ریزالو اے کانفلکٹ. تو اگر یہ ساری چیزیں, یہ جو 14 پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے ساتھ پچھلے 2 لیکچرز میں شیئر کیے, یہ ان اے وے آخری پوائنٹ تھا کمپیریٹیو کلچر اور سب کلچر کا. تو اگر یہ ساری چیز کو میں سمرائز کرنا چاہوں تو رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ دیر آر امپیڈیمنٹس, ہرڈلس, رکاوٹیں all the time to resolve a conflict. کانفلکٹ میں بھی اسمال اور بگ, دیٹ از beside the point. جتنا بڑا کانفلکٹ ہوگا اس میں شاید اتنی ہی زیادہ کمپلیکسٹی ہوگی. تو اس کمپلیکسٹی کو سمجھنے کے لیے بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جو میں شیئر کر چکا ہوں, شاید کچھ اور آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی. انٹرسٹ انالیسس, جیسے میں نے بات کی کہ انٹرسٹ کو
انالائز کیسے کرتے ہیں, جو امپیڈنگ فیکٹرز ہیں, امپیڈنگ فورسز ہیں, ان کو کیسے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, کیسے ان کو دیکھنا ہے, کیسے ان کو ریموو کرنا ہے یا ایلیمینیٹ کرنا ہے یا ان کو چینلائز کرنا ہے, سو دیٹ دی کانفلکٹ از ریزالوڈ. یہ جو پوائنٹ یا اس کے ریلیٹڈ باتیں آپ ذہن میں رکھ سکیں, ان کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا سکیں, تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو آپ کی زندگی میں, آپ کی پرسنل لائف میں, سوشل لائف میں, اکنامک لائف میں, پولیٹیکل لائف میں, ورک لائف میں جو کانفلکٹس آتے ہیں, جو مومنٹس آتے ہیں جب آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے ٹو گو دس وے اور دس وے, تو اس وقت آپ کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوگی, کیونکہ یہ جو فیکٹرز ہیں, یہ جو امپیڈیمنٹس ہیں, اگر ان کا آپ کو پتہ ہوگا تو پھر آپ ریئلسٹیکلی اس طرف جانے کی کوشش کریں گے جس کے ذریعے یو ول بی ایبل ٹو اچیو یور گولز, اور یو ول بی ایبل ٹو اچیو دی سکسیس وچ یو وش فار یور سیلف. تو اگر یہ سارا علم مواد جو ڈسکس ہوا ریگارڈنگ امپیڈیمنٹس, اس کو اگر آپ اپنی سوچ کا, اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لیں گے, تو اٹ ول بیکم اے روٹین میٹر ٹو اینالائز آل conflicts or conflictive situations appropriately, and you will be able to sail through the problems, sail through the conflicts successfully. With these words, I end my lecture today, and I hope that you have learned and internalized some of the points which had been discussed today and in the previous lecture. Thank you so much. خدا حافظ.